بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور ایک اور نیا کٹا کھلا ہوا ہے, اور وہ ہے براڈ شیٹ کا. اس پہ بھی ذرا کچھ مزید انفارمیشن ملی ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان نے اس کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ ڈیسیجن لیے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں. اور اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی اس میں شریک ہے جناب. اور معاملات جو ہیں اب تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نواز کی جو اسٹریٹجی, میڈیا اسٹریٹجی, وہ بڑی اگریسو ہو گئی ہے. اور انہوں نے یہ اگریسو اسٹریٹجی کیوں اختیار کی ہے, یہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں لے لیں. اور وہ یہ ہے کہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نواز شریف کی حکومت یا زرداری صاحب کی حکومت, انلیگل اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں. انلیگل اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو اس پہ پھر اپوزیشن کو بھی کھیلنے کا موقع ملتا ہے, اور باقی لوگوں کو بھی جو حکومت مخالف ہیں. تو پاکستان ٹیلی ویژن ایک اہم قومی ادارہ ہے جناب, قومی نشریاتی ادارہ پاکستان ٹیلی ویژن, اسٹیٹ ٹیلی ویژن. اس میں ہوا یہ کہ نئی بخاری صاحب کو لگا دیا گیا ان کا چیئرمین, اور اس سے پہلے طاولہ قاسمی صاحب کو لگایا گیا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں. بہت بڑا شور مچا, اور بالآخر ان کو ان کے آخری حصے میں وہاں سے فارغ ہونا پڑا. اور اس وقت چیف جسٹس آکرم نثار صاحب تھے, اور بڑا اس کا شور مچا, اور سکی ہوئی, طاولہ قاسمی صاحب کی بھی ہوئی, گورنمنٹ کی بھی ہوئی. اور یہ بھی کہا گیا کہ تنخواہ بھی واپس کریں. پھر پیمرا کے چیئرمین ابصار عالم صاحب کو لگایا گیا, وہ بھی چیلنج ہوا, ان کو بھی فارغ ہونا پڑا کیونکہ وہ معیار پہ پورا نہیں ہوتے تھے, میرٹ پہ پورا نہیں کرتے تھے. نئی بخاری صاحب کو لگا دیا. اب نئی بخاری صاحب سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ وکیل ہیں, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیا ضرورت تھی پی ٹی وی کے چیئرمین بننے کی, اور ان کی ایج زیادہ, سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں وہ نہیں فالو کیا گیا. تو ان کو بھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو معطل کر دیا, اور معاملہ بھیج دیا واپس وفاقی کابینہ کو کہ ان کے اپائنٹمنٹ کو دیکھے. پھر ایک اور چیز مصیبت بنی ہوئی ہے, وہ ہے جناب کہ وفاقی کابینہ میں گڑبڑ چل رہی ہے, اور وفاقی وزراء آپس میں, یعنی کہ وفاقی وزراء اور معاونین خصوصی آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں, اور ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچی جا رہی ہیں. تو معاملہ ہوا کوٹا تھانے کا, تھانے مچھ. وہاں پہ ٹویٹ کی ندیم افضل چاند نے, اور جو کہ وزیر اعظم کے ترجمان ہیں, بہت ہی پیپلز پارٹی کے کافی ووکل لیڈر ہوتے تھے. پی ٹی آئی جوائن کی, اور وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو وزیر اعظم آفس میں جگہ ملی, اور وزیر اعظم کے ترجمان مقرر ہوئے. انہوں نے ٹویٹ کیا, اور اس کے بعد پھر شہباز گل صاحب نے ان کا جواب دیا. اور ان دونوں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کی جو لڑائی ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھی گئی. اس کے بعد کچھ اور چیزیں, پارٹی پالیسی, وزیر اعظم عمران خان کا ایک خاص نقطۂ نظر ہے, اس سے اختلاف. تو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کافی گرما گرم بحث ہوئی اس بارے میں, اور وہاں پہ بھی پھر وزیر اعظم عمران خان نے کسی کا نام لیے بغیر یہ کہا کہ کسی کو اگر میری پالیسی پسند نہیں ہے تو پھر وہ چھوڑ دے, نہ بیٹھے میرے ساتھ. اور اگر پارٹی میں رہنا ہے, میرے ساتھ رہنا ہے, میری ٹیم میں رہنا ہے, میری کابینہ میں رہنا ہے, تو پھر پالیسی تو میری ہی چلے گی. تو کافی سخت گفتگو ہوئی تھی. یہ ایک اور میٹنگ میں پھر انہوں نے عشرت حسین کو بھی کافی سنائی, اور کچھ دیگر وزراء کو بھی سنائی. پھر اسی کے تابش صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ریزائن دیا, وہ تو ایک مافیاز کے ہاتھوں تنگ آئے ہوئے تھے, وہ استعفیٰ تو واپس کر دیا. تو ندیم افضل چاند نے بھی استعفیٰ دے دیا. ندیم افضل چاند نے اپنی ترجمانی سے استعفیٰ دے دیا, گاڑی واپس کر دی, دفتر خالی کر دیا اور چل دیے. تو ندیم افضل چاند کے بارے میں, یعنی کہ جب انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی تو زرداری صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ گئے, تو آپ کو سب سے زیادہ دکھ کس کا ہوا؟ تو انہوں نے ندیم افضل چاند کا نام لیا تھا کہ ان کا مجھے کافی دکھ ہوا, کیونکہ وہ میرے بچوں کی طرح تھا, اور میں نے اس کو بہت ایکسیس دی ہوئی تھی اپنے آفس تک جب وہ پارٹی میں تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نشیب افراد آتے رہتے ہیں. تو ندیم افضل چاند جناب ناراض ہو کے وہ استعفیٰ دے چکے اور اپنے گھر جا چکے ہیں. تو معاملات سمجھنے کی ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہونی نہیں چاہیے, لیکن یہ ہو رہی ہیں. اور شہباز گل صاحب نے کیوں ان کو جواب دیا, تو میرا خیال ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پہ ہی دیا ہوگا, اس کے بغیر وہ کوئی بات کرتے نہیں ہیں. اور اس کا مطلب یہی تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کیپٹن ہے, تو پھر کپتان کی بات مانی جائے, وہ جو جہاں کہیں فیلڈنگ کے لیے وہاں کھڑا ہو, وہیں فیلڈنگ کی جائے. اگر وہ میدان سے باہر گئے تو باہر جانا چاہیے. تو یہ ہوا. ایک اور مصیبت آن پڑی ہے پی ٹی آئی کے لیے, اور اب اپوزیشن نے بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کر لی ہے. اپوزیشن اب آئی 19 جنوری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے. ویسے تو اپوزیشن کے پلے کچھ نہیں تھا, اور اس کی ریزن ہے پی ڈی ایم میں یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے. تو پی ڈی ایم میں سب اپنے اپنے حساب سے, پیپلز پارٹی کمفرٹیبل ہو چکی ہے, وہ سائڈ پہ نکل گئی. اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب ایک سندیسہ لے کے آ چکے ہیں وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے مل کے, اور ساگرا صاحب سے مل کے, امریکہ سے ہو کے. تو وہ جو کچھ انہوں نے ان کو بتانا تھا سچویشن, وہ بتا دی, اور واپس آئے. واپس آ کے انہوں نے مریم صفدر صاحبہ کو بھی کچھ نہ کچھ بتایا ہوگا. تو اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ بھی خاموش, ٹویٹر پہ بھی پہلے سے زیادہ خاموش, اور اب صرف کوئی اہم موضوع ہو تو اس پہ گفتگو کرتی ہیں, ادروائز خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اور پنڈی سے وہ آنا چاہ رہی ہیں ایک ریلی کی صورت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے. الیکشن کمیشن پہ گورنمنٹ نے آج کل 5 بھائی بھر کے مضرا نے پریس کانفرنس کی. ویسے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اتنی اس پریس کانفرنس کی کیا ضرورت تھی. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب, وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب,
وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب، وزیر قانون فروغ نسیم صاحب اور فواد چودھری صاحب تھے جی۔ 5 وزراء نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب آپ آئیں، احتجاج کریں، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دھرنا، فیض آباد دھرنا کیس جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے فیصلہ دیا تھا، نہیں سمجھ اس وقت نہیں اندازہ تھا کہ وہ کسی دن اپوزیشن، اس وقت کی حکمران جماعت جب اپوزیشن میں ہوگی تو اس پہ بھی یہ اپلائی ہوگا، تو وہ ہو گیا، تو اس پہ پریس کانفرنس کی۔ لیکن یہ کیس جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، یہ ہے فارن فنڈنگ کیس پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان تحریک انصاف کے، پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نواز کے خلاف بھی کیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کیا ہوا ہے، بڑے طویل عرصے سے یہ پینڈنگ ہے۔ اکبر ایس بابر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما اور اب نہیں ہیں، وہ پھر چھوڑ گئے تھے، اور ان کو چھوڑنے کے بعد ہی پھر یہ انہوں نے پٹا کھولا تھا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ فارن فنڈنگ کیس پڑا ہے کافی عرصے سے۔ یہ ہے بڑا ڈینجرس، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس کے معاملے میں قانون بڑا واضح ہے، اور قانون اس طریقے سے واضح ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز باہر سے فنڈز نہیں لے سکتی، یہ ٹوٹل بین ہے، یوں سمجھیں کہ حرام ہے قانون کی نظر میں، جو ہماری شریعت کی نظر میں ہے نا، حرام ہے، بالکل اس طرح سے حرام ہے۔ اور اگر ٹریس ہو جائے تو پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی کے تمام عہدیدار اور اس کے ٹکٹ پہ کامیاب ہونے والے تمام کے تمام ایم پی ایز، ایم این ایز، سب کے سب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں اگر پولیٹیکل پارٹی کو کلعدم قرار دے دیا جائے، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس ایک ایسا جرم ہے جس میں قانون واضح ہے کہ ایسی جماعت کو کلعدم قرار دے دیا جائے، ایسی جماعت کو تحلیل کر دیا جائے اور اس پہ پابندی لگا دی جائے۔ اب یہ طویل عرصے سے پینڈنگ ہے، اور پی ٹی آئی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے، لیکن جب آ گیا الیکشن کمیشن پاکستان میں، اس کو رکوانے کے لیے ہائی کورٹ میں بھی گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جایا گیا، وہاں سے بھی خارج ہو گئے، پھر واپس آ گیا، اب سکروٹنی کا عمل جاری ہے اور امپورٹنٹ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کی زد میں مسلم لیگ نواز بھی آتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی آتی ہے، کیونکہ کسی نے بھی اپنے دھیان نہیں دیا، اور جو ثبوت مل چکے ہیں وہ تمام کے تمام منی ٹریل بھی اور بینک اکاؤنٹس بھی، وہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ تو ایک طریقہ صرف اس میں ہوتا ہے بچنے کا، وہ ہے کہ جیسے ہی اس طرح کی کوئی تلوار لٹکے تو پارٹی کے تمام عہدیدار استعفیٰ دے دیں، ایم پی ایز، ایم این ایز، اس کے ٹکٹ پہ جتنے بھی کامیاب ہوئے سینیٹرز وہ استعفیٰ دے دیں، اور پارٹی کا نوٹیفیکیشن ہونے سے پہلے، قلم کا ہونے سے پہلے اگر وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں تو بچا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ تو اب یہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، میرے خیال اس میں بھی مصلحت ہے، کیونکہ پورا کا پورا سارے کا سارا حکومتی ڈھانچہ، ملک کا سیاسی ڈھانچہ، یہ سارے کا سارا زمین بوس ہو جاتا ہے اگر فیصلہ آ گیا، اس وقت آ گیا یا درمیان میں آ گیا، کبھی بھی آ گیا، تو وہ پھر سیٹ اپ سارا، پھر نئے الیکشن، نئی پولیٹیکل پارٹی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں تھی اور جو 88 میں جس نے الیکشن لڑا تھا، اب وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، اب پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے انتخاب لڑتی ہے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز، انتخابی نشان وہی ہے، لیکن یہ کیا ہوا ہے، یہ نئی جماعت کیوں رجسٹر کروائی تھی؟ یہ کروائی تھی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس بات کا شبہ ہو گیا تھا کہ جناب ان کی جماعت کو قلعدم قرار دے کے سب کو فارغ کرنے کا اندیشہ ہے، اس لیے انہوں نے احتیاطاً پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے نئی جماعت رجسٹر کروائی، اور مختوم امین فہیم صاحب اس کے چیئرمین تھے، راجہ پرویز صاحب اس کے سیکرٹری جنرل تھے۔ تو اس طریقے سے جو 2008 کا الیکشن ہے انہوں نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے لڑا تھا، اور اب تک وہی جماعت اسی کے نام سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی الگ سے اس کا ایک قضیہ ہے۔ اسی طریقے سے الطاف حسین کا معاملہ ہوا تھا، ایم کیو ایم کا، جب اس کے خلاف اس نے بغاوت کی، بغاوت پہ اکسایا، تو فوراً ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے جماعت رجسٹر کروائی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ تو یہ معاملہ کافی سنجیدہ ہے، تو اس کو پاکستان تحریک انصاف کیسے ہینڈل کرتی ہے اور اس کے آئینی ماہرین کیسے ہینڈل کرتے ہیں، یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر میرٹ پہ فیصلہ آتا ہے تو کوئی بھی سیاسی جماعت، کیونکہ ساری سیاسی جماعتوں سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ان کے اکاؤنٹس موجود ہیں، منی ٹریل موجود ہے، اور وہ باہر سے پیسہ آتا رہا ہے، تو یہ ایک سنگین جرم ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں۔ یہ اطلاع ملی تھی اور پیپلز پارٹی نے ہی اطلاع دی تھی، اور اس کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جا رہے 18 جنوری کو پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی تقریب، حلف برداری کی تقریب، اس میں جانا تھا، اور یہ کہا گیا کہ جناب بلاول بھٹو کو انویٹیشن ہے اور آصف علی زرداری صاحب کو۔ آصف زرداری صاحب بیمار ہیں، وہ نہیں جا سکیں گے، بلاول بھٹو ضرور جائیں گے، 18 تاریخ کو روانہ ہوں گے۔ اب فرحت اللہ بابر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو کوئی انویٹیشن نہیں ہے۔ اب یہ ایک معاملہ ہے، کیونکہ پہلے شہلا رضا نے یہ بات ڈسکلوز کی اور شہلا رضا بلا سوچے سمجھے نہیں کرتی، تو پھر اب 2 دنوں کے بعد، 3 دن کے بعد کیا ہوا تو پتہ چلا کہ فرحت اللہ بابر صاحب کہتے ہیں ان کو تو انویٹیشن ملا ہی نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی اطلاع نہیں ہے، یا تو یہ انویٹیشن کینسل ہوا ہے، اور کینسل ہونے کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جناب ان کو انویٹیشن نہیں ملا، وہ مدعو نہیں تھے۔ اس کی ریزن یہ ہے، نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم، ان کے بارے میں بھی خبر چلی کہ نریندر مودی کو انویٹیشن مل چکا ہے، اور انہوں نے تقریب میں منموہن سنگھ کو
मनमोहन सिंह को कि मिला है, और कांग्रेस के हामियों ने इस पर जश्न मनाया था। और मनमोहन सिंह का आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह के भी डेमोक्रेट्स के साथ बहुत अच्छे मरासम, और प्रेसिडेंट ओबामा ने खासतौर पर अपनी किताब में जिक्र किया मनमोहन सिंह ने जो कुछ बीजेपी के बारे में बताया, जो कुछ नरेंद्र मोदी के बारे में बताया, जो इंडिया की सोच के बारे में बताया, तो मनमोहन सिंह को इन्वाइट किया गया था। फिर उसके बारे में भी तरदीद आ गई और बाद में मनमोहन सिंह ने भी उसकी तरदीद कर दी। फिर इसी तरीके से एक और मैक्सिको के सदर, उनको भी दावत दी गई, और लेकिन वो भी खबर चली, फिर कहा गया कि नहीं, उनको भी दावतनामा नहीं भेजा गया। अब कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, और वो समझ ये आ रही है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि जनाब वाशिंगटन में इस वक्त फ़ौज है, और वाशिंगटन में फसादात फूटे हुए हैं, मज़ीद फसादात फूटने का अंदेशा है। प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ चूँकि इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है, कांग्रेस उसकी मंजूरी दे चुकी है, और पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप के ही कहने पे ये कैपिटल हिल यानी कि पार्लियामेंट हाउस अमेरिका का, वहाँ पे सारा हल्ला गुल्ला हुआ, दंगा फसाद हुआ, और पुलिस ऑफिसर्स भी उसमें मारे गए, और खातून भी मारी गई। तो ये सब कुछ हुआ जो अमेरिका की तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। तो अब उसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि सूरत हाल ये है कि ये तकरीब जो है अब इसको महदूद से महदूद किया जा रहा है, और आवाम को भी कहा जा रहा है, प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपने वोटर से, सपोर्टर से, अमेरिकन आवाम से ये कहा है कि अपने अपने घरों में बैठ के ये तकरीब देखें और बाहर ना आएँ। वाशिंगटन में इस वक्त हूक आलम है, यूँ समझें कि फ़ौज के कब्ज़े में, फ़ौज नहीं बल्कि तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के कब्ज़े में है कि उस दिन कुछ भी हो सकता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप कोई ऐसी हरकत ना करें, रिपब्लिकन कोई ऐसी हरकत ना करें, वो सारे को रोकने के लिए ये तलवार, इम्पीचमेंट की भी तलवार लटकाई हुई है। नायब सदर पेंस को भी कहा गया कि 25th अमेंडमेंट इन्वोक करें, उसका इस्तेमाल करें, प्रेसिडेंट ट्रंप को सस्पेंड करें, मुअत्तल करें, और ख़ुद बकिया दिन पूरे करें। वो भी उसका इनकार कर दिया। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब जो कि बहुत खुश थे, बिलावल भुट्टो ने जाना था, लेकिन सिचुएशन की वजह से या अदरवाइज़ कोई भी वजह, ये मामला अब खटाई में पड़ गया और कोई इन्विटेशन अब नहीं है। अब आते हैं जी वापस मेन खबर जो है वो है ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट के बारे में मामला आगे बढ़ते जा रहे हैं और रोज़ नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और अब पता चल रहा है कि ये काफ़ी बड़ा स्कैम बनता जा रहा है, और इसमें तो कोई भी बड़े बड़े राजदानों के नाम आ रहे हैं, राजदानों के नाम आ रहे हैं, पर्दानशीनों के नाम आ रहे हैं। और इमरान खान साहब को इस बारे में ब्रीफ कर दिया गया था, और ये अब इतलात ये हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कोशिश की ब्रॉडशीट के साथ कि एक तो उनको पेमेंट ना करनी पड़े, और दूसरा अगर उनके पास सबूत हैं तो वो जो एग्रीमेंट था वो दोबारा बहाल हो जाए। लेकिन ज़ाहिर 28 मिलियन डॉलर का मामला था, एक दफ़ा तो पेमेंट कर दी गई, लेकिन उस दौरान कुछ चीज़ें सामने आईं, और उसमें फिर पता चला कि एक ही लॉट है जो कि सिस्टम के अंदर भी मौजूद है, और पावर में भी है, और पावर से बाहर जो बैठे हैं वो भी, यानी कि पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं। ये मामला तो चल रहा है 20 साल पहले का। ये सारी अशराफिया वही है, बल्कि क्रिमिनल अशराफिया कहना चाहिए, क्रिमिनल अशराफिया वही है जो कि पीपल्स पार्टी में थी और मुस्लिम लीग नवाज़ में थी। 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ, 99 से पहले की। मुशर्रफ साहब आए, और उन्हीं में से लोग जो हैं, कोई काफ लीग की तरफ मेजॉरिटी चली गई, क्योंकि उस वक्त काफ लीग बनी थी, पार्टी जब बनाई गई थी, तो बहुत सारे लोग उधर चले गए इन्हीं जमातों के। और जब ये जनरल अमजद के ज़माने में ये ज़रा तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो पीपल्स पार्टी पेट्रियट बनाई गई थी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के वो लोग जो नायबज़दा थे, वो पेट्रियट बना के मुशर्रफ साहब से आ मिले, और ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरहूम की कैबिनेट में वो शामिल थे। बाद में शौकत अजीज़ की कैबिनेट बन गई, वो शाह साहब की कैबिनेट बन गई, उसमें आ गए। फिर ये वही 200 लोग थे। जब ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का आया, जब NRO आया, तो वो मामला रुक गया 2002 के बाद, और यही लोग 2002 के बाद काफ लीग में आ गए। फिर जब मुशर्रफ साहब का दौर ख़त्म हुआ, तो यही लोग फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ चलने लगे, काफ लीग श्रिंक हो गई। उसके बाद अब ये PTI में भी ये सारी लॉट पॉलिटिकल अशराफिया जो है ये है वही। इसमें मिलिट्री ऑफिसर्स के भी नाम है, रिटायर्ड लोगों के, इसमें ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम है। तो ये सारे जो 200-300 अफराद थे वही मिलकर खेलते रहे हैं। तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये एक कहा है कि उसमें मुकम्मल तौर पे कि जनाब बात की जाए ब्रॉडशीट के साथ या अदरवाइज़, तो उस पर भी तहकीकात और मामला आगे बढ़ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इस मामले को आगे बढ़ने दिया जाएगा। उसकी रीज़न है कि बहुत ज़्यादा तगड़ा माफिया है जो कि अभी भी वो मौजूद है, तगड़ी पोजीशन पे मौजूद है, वो नहीं चाहेगा कि ये किसी तरफ लगे। जैसे कि मैंने कहा था, वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पे वो इन्फॉर्म्ड है, उनको पता चल चुका है। इसलिए पर्सनली उन्होंने ट्वीट की, 3-4 ट्वीट्स की, तो उसमें उन्होंने बता दिया था कि मेरी 24 साल की जो मैं कह रहा हूँ वह बात साबित हो गई है कि इस मुल्क को करप्शन ने बर्बाद किया। फिर $1 अरब की है तहसील सऊदी अरब से वो गया सिंगापुर के एक अननोन बैंक में, वो था शरीफ फैमिली का। अब ब्रॉडशीट के पास उसकी भी डिटेल्स बकौल ब्रॉडशीट के वो उनके पास मौजूद है।
یہ 1 ارب ڈالر نہیں ہے، یہ 100 ارب ڈالر ہے، 100 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم ہے جو کہ یہاں سے باہر گئی، جو کہ پاکستانی کا، ہمارا اور آپ کا پیسہ ہے، اس ملک کا پیسہ تھا۔ ان حکمرانوں نے، ان بیوروکریٹس نے، ان ملٹری آفیشلز نے، اس میں ایڈمرل منصور الحق، میجر لیفٹیننٹ جنرل ظاہر علی اکبر اور کچھ اور لوگ، ان سب نے باہر شفٹ کیا، یہاں سے لے کے گئے باہر۔ یہی بات شہباز رضا زیدی کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 100 سے 150 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمارا باہر ہے۔ یہی بات اب براڈ شیٹ کمپنی کہہ رہی ہے، یہی بات اسحاق ڈار نے کہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں، یہی بات پرائم منسٹر نے کہی، عمران خان نے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ سوئس اکاؤنٹس میں کوئی پیسے تھے، کوئی امریکن بینکس میں تھے، کوئی یورپین بینکوں میں تھے، پراپرٹیز ہیں، یہ سب کا سارا پیسہ باہر موجود ہے۔ تو اس پہ جب بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو حکومت کی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اب بھی کچھ اسی طرح کا کام ہو کہ یہ معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں رانا تنویر صاحب، انہوں نے بھی نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا، اور 2 سال میں 500 ارب سے زیادہ کی وصولی کی چیئرمین کمیٹی کو بتایا گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں جناب یہ چیزیں جو ہیں ان کا کون حساب دے گا؟ اب مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما رانا تنویر صاحب تو وہ حساب لینا چاہ رہے ہیں نیب سے براڈ شیٹ کے بارے میں۔ براڈ شیٹ کا قضیہ کس کا ہے؟ شریف فیملی کا۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کیسا حسین اتفاق ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، مسلم لیگ نواز کے رہنما، وہ مسلم لیگ نواز کا ہی کیس، اور اب وہ خود نیب سے حساب مانگ رہے ہیں، جبکہ نیب کے یہ مجرم ہیں، ملزمان ہیں، اور وہ پروسیکیوٹ کر رہا ہے۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے۔